السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گرجتے ہوئے بادل اور کڑکتی ہوئی بجلیاں، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم، سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، آس و یاس، امن اور جنگ، گدائی و بادشاہی، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی صلی اللہ، جن کی عظمت میں ایک غیر مسلم نے لکھا تھا، He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ جو محفل میرے نوجوان بیٹوں نے، یعنی اہل حدیث یوتھ فورس گوجرانوالا نے میرے محترم مکرم بھائی حافظ محمد آصف شیخ صاحب کی سرپرستی میں سجائی ہے، میں اس کے تمام منتظمین، معاونین، مقررین اور آپ سب حضرات سامعین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پوری، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کا خطاب سنا، پھر ملک کے بہترین خطیب حضرت قاری بنیامین عابد صاحب کا خطاب سنا، اور ابھی میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے، پھر اپنی اپنی باری پر جماعت کا شعر حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، جو بھی پروگرام ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ پر مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے گزارشات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت 7 بر اعظموں میں 206 ممالک میں 4200 مذاہب میں
اس روئے زمین پر اگر کوئی سچا نظریہ، سچا عقیدہ کوئی موجود ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اہل حدیث ہوں؟ نہیں۔ اس لیے کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ نہیں۔ اس لیے کہ جب میں نے دنیا جہان کے نظریات، عقائد، مسالک کو دیکھا، وہ سب کے سب فرش پر بنے ہیں۔ جب مسلک اہل حدیث کو دیکھا تو یہ فرش پہ نہیں بنا، یہ عرش سے آیا ہے۔ مسلک اہل حدیث عرش سے آیا ہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، صاحب قرآن کا فرمان۔ لو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جماعت کا شیر حافظ محمد یوسف پسروری تشریف لائے گا، وہ تشریف لے آئے۔ ہر مسلک عقیدہ فرش پہ بنا، اور مسلک اہل حدیث عرش سے آیا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن و حدیث کا نام ہے۔ مجھے بول کے بتائیے، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ تہاڈا جواب دین تو میں صاحب لایا، تہاڈا دھیان ربانی صاحب تے پسوری صاحب والے او تساں ویکھ لینے، میں ہن تہاڈا دھیان اللہ وال کران لگا۔ ہن منو جواب دیا جے سیدھی طرح، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ نا تانوں بھی سواد آیا، منوں بھی سواد آیا، عرش تے بیٹھا رب بھی راضی ہویا کہ وہابیاں نے میرا نام لیا ہے۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ تو نہیں رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کون فرشتہ لے کے آیا؟ قرآن مجید کس شہر میں آیا؟ قرآن مجید کس مہینے آیا؟ قرآن مجید کس رات آیا؟ سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ نے دیا ہے، جواب ڈائریکٹ 100% درست ہے۔ اب میں پوری دلیری سے کہوں گا، قرآن بھیجنے والا اللہ اعلیٰ ہے، لے کے آنے والا جبرائیل فرشتوں میں اعلیٰ ہے، جس پہ قرآن آیا مخلوقات میں اعلیٰ ہے، جس مہینے قرآن آیا مہینوں میں اعلیٰ ہے، جس رات قرآن آیا راتوں میں اعلیٰ ہے، اور جس نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ سجایا، میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ دیگر لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ گل سمجھ آئی جے میں کیوں آکھیا کائنات پر سب سے اعلیٰ مسلک اہل حدیث ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ جب قرآن سب سے اعلیٰ ہے تو قرآن کو اپنانے والا مسلک بھی نرالا نہیں، تو ان پر لکھا لگ گیا سب سے اعلیٰ ہے، دی بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، دی بیسٹ، جیدے اگے نیست، بیسٹ۔ ایک میں نے یہ کہا تھا کہ تیرا میرا مسلک قرآن، اس کے ساتھ ایک بات اور جو آپ نعرہ لگاتے ہو اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، توجہ کرنا، قرآن مجید کے الفاظ جو آسمان سے آیا، اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے ایک ہاتھ میں یہ مجھے قرآن مجید کو پکڑنا ہے، دوسرا ہاتھ خالی نہ رہ جائے، اس میں کیا پکڑنا ہے وہ پکڑ لو، دائیں میں بھی پکڑ لو، بائیں میں بھی پکڑ لو، تیسرا ہاتھ کوئی نہیں، ہمارے دیے تیسری چیز کوئی نہیں۔ ہاں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، میں نے آپ کو مومنوں کو، ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے چول چولاٹ کھچ ملاچلی نہیں،
مومنوں کو، صرف مومنوں کو، اہل حدیثوں صرف مومنوں کو۔ اور مقصد پہ توجہ دو، چونکہ قرآن نے مومن لفظ بولا ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ اگر آپ چھاننی لگا کر انالیسس کریں گے جو لوگوں نے ملاوٹیں کی ہیں، اگر جدا کرو گے پھک، توڑی، سوڑی، ونڈ، کراس، سسیوڑ الگ کرو گے، جب خالص باسمتی نکالو گے، خالص ثابت چاول نکالو گے، ادھواڑ بھی الگ کرو گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کے مخاطب تو ہم اہل حدیث ہیں۔ اجے تو راضی پہ ہوندے ہو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جدوں پھر میں ڈیوٹی دسنی ہے نا، ڈیوٹی بھئی اس اہل حدیث کی ڈیوٹی کیڑی ہے، پھر کمبنا پینا ہے تے جا عمل کرنا پینا ہے۔ عمل کریں گے تو شکر ہے، لڈیاں ماریں گے، نہ عمل کریں گے تو پھر آئے اللہ اکبر۔ فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ آپ اس وقت اپنی اور میری اصلاح کے لیے ذرا اپنے ذہان و قلوب پہ یہ بات نقش کریں، یہ احسان اہل حدیثوں پہ ہوا ہے۔ ہر اہل حدیث اپنے دل میں جان کے ضمیر کو دیکھے۔ عقل کے اندھے اور ضمیر کے گندے کے سے میرا کوئی سوال نہیں۔ جو عقل کا اندھا ہے، ضمیر کا گندا ہے، میرا ان سے کوئی سوال نہیں۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسان تو کوئی جتلا نہیں سکتا، کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ کیلکولیٹر پہ گنتی ختم ہو جائے، میرے مالک کے احسان شمار میں نہیں آ سکتے۔ میں موٹی موٹی توجہ دلانے کے لیے، ذرا آپ جس زمین پہ بیٹھے ہیں ٹٹول کے دیکھیں، یہ زمین نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقشہ بنائیں اپنے ذہنوں میں، آسمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا، چاند، ستارے، سورج۔ میں بات کو جلدی سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، آج زمین بنائی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ آسمان بنایا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ سورج چمکایا، ستارے چمکائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ ہوائیں چلائیں، فضائیں چلائیں، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ طرح طرح کے مشروبات پلائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ طرح طرح کے اجناس کھلائیں، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ طرح طرح کے فروٹ کھلائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ اگر آپ باڈی پہ غور کریں، اپنی باڈی پہ غور کریں، بولنے کو زبان دی، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ سونگھنے کو ناک دیا، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ سننے کو کان دیے، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ سوچنے کو دماغ دیا، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ دیکھنے کو آنکھیں دی، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ چلنے کو، پکڑنے کو ہاتھ دیے، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ چلنے کو پاؤں دیے، نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ جب نعمت محمد عطا کی تو فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ معلوم ہوا کائنات کی نعمتیں ایک طرف، نعمت محمد ایک طرف، کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی؟ کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی؟ پھر کہو کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی؟ نہیں۔ ایک تھا قرآن، دوسرا آ گیا نعمت محمد یعنی نبی کا فرمان صلی اللہ ہو۔ یہ میرا اور آپ کا مسلک عرش سے آیا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں یہ اتنا پاکیزہ، پوتر، اعلیٰ، پاکیزہ، معطر مسلک دیا ہے، اس نے پھر ہماری کوئی ذمہ داری بھی تو لگائی ہے۔ ابھی میرے سے پہلے حافظ قسیم صاحب ختم نبوت کے عنوان پہ بھی گفتگو دے رہے تھے۔ یہ اس کا ٹچ ہے، آپ دیکھیے۔ اس تو پہلو میں تو ایک گل سنا لا۔ ایک ساڈے خطیباں ورکے سیانے خطیب سن، اتھے ایک عیسائی پادری بھی سی، یہودی رابر بھی سی، یعنی مسلمان، یہودی تے عیسائی۔ ہر کوئی آکھن لگا
میں سچا میں جنت جانا ہے، میں سچا میں جنت جانا ہے، میں سچا میں جنت جانا ہے۔ دسو توجہ کریو، ساڈے خطیب ہن پسروری صاحب لا لو، ربانی صاحب لا لو، انہاں آخیا یار منو تے ہنج لگتا ہے جویں تساں دوہاں نہیں جانا تے میں جانا ہے۔ میں تو مراد مسلمان اسلام، انہاں تو مراد عیسائی تے یہودی۔ انہیں آخیا وہ کیویں؟ آپاں عیسیٰ علیہ السلام نو ماننے ہیں، اللہ دے پتر نے، اساں جنت جانا ہے۔ وہ آخر لگا اسی عزیر علیہ السلام نو ماننے ہیں، اللہ دے پتر نے، اساں جنت جانا ہے، تے مسلمانہ تو کی کریں گا؟ اللہ اکبر! صداقت صداقت ہوتی ہے۔ اب ویکھو نا، ایڈے ایڈے ڈرائنگ روماں چ پلاسٹک دے جالی بنے، بڑے بڑے ڈیزائن دار لوگ سیانے ہو گئے نے، پھول پے ہوندے نے، وہ چھتاں تک خوشبو نہیں ہوندی، ویکھن وچ سونے، خوشبو کو نہیں۔ پیڑکا جہا قبرستان پیلی دے کنڈے تے آپ ہی پھول اگیا ہے، جینون خالص، یعنی انہوں سنگو تے دی اپنی خوشبو موجود ہے۔ مسلمان نے کہا میں اپنے مسلک قرآن اور حدیث کے مطابق تیرے نبی حضرت یحییٰ کو بھی مانتا ہوں، میں اپنے مسلک اور عقید اسلام کے مطابق، اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق تیرے نبی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، حضرت یحییٰ کو بھی مانتا ہوں، اور تم میرے نبی کو نہیں مانتے۔ جب میرا نبی جنت میں لے جائے گا میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، تم میرے نبی کے ساتھ نہیں ہوو گے، تم میرے نبی کے ساتھ نہیں ہو گے۔ عیسیٰ جنت میں گئے تو میں ساتھ ہوں گا، میں عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ عزیر جنت میں گئے میں ساتھ ہوں گا، میں عزیر کو مانتا ہوں۔ میرے نبی جنت میں لے کے گئے میں ساتھ ہوں گا، میں اپنے نبی کو مانتا ہوں۔ تے بندے دے پترو کھوتے ہو تسی دوویں میرے نبی نہیں مانتے، تسی تے پیچھے رہ گئے۔ کیوں میں سمجھ آ گئی جی گل دی؟ تسی تے پیچھے رہ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے آستانے، کتنی بڑی بڑی درگاہیں، کتنی خوبصورت عمارتیں یا شکل و صورتیں۔ اہل حدیث کو عظمت ہے، اس کو کوئی جہاں بھی روکنا چاہے، نہ یہ لاہور میں رکتا ہے، نہ یہ پاک پتن میں رکتا ہے، نہ کوٹ مٹھن میں رکتا ہے، نہ سلطان باہو رکتا ہے، نہ سیون رکتا ہے، نہ دیول رکتا ہے، نہ منگو رکتا ہے، نہ بری رکتا ہے، نہ کہیں اور رکتا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس کا بزرگ بڑا، اس کا بزرگ بڑا، اس نے دعویٰ کیا میرا بزرگ بڑا، اس نے دعویٰ کیا میرا بزرگ بڑا۔ او وابیا تو کہاں کھڑا، تو نام نہیں لیتا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، نہ لاہور میں رکتا ہوں، نہ پشاور میں رکتا ہوں، نہ کوٹ مٹھن رکتا ہوں، نہ سلطان باہو رکتا ہوں، نہ دیول رکتا ہوں، نہ بری رکتا ہوں، کہیں نہیں رکتا۔ میں وہابی ہوں، میں رکتا ہوں مکہ مکرمہ میں رکتا ہوں، مدینہ منورہ میں رکتا ہوں۔ یہ خالص دعوت، خالص دولت، خالص جواہرات ہمیں جس اللہ نے دیے ہیں، اب ہمارا بھی کوئی حق، کوئی فرض، کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری، یوں سمجھ لیجئے کوئی وفا ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے اپنے بندوں کو جو گفٹ دیا تھا، جو انعام کیا تھا، انہوں نے اس کی قدر کی ہے۔ کوئی بات تو چاہیے نا، وہ کیا ہے؟
وہ میری ساری گفتگو کا مرکز، ماور، مکھن وہی ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے کائنات کی افضل ترین ہستی، او وابیو اللہ پہ آندا ہے اپنی زبان وچ، کوئی کسے نو اپنا محبوب نہیں دیندا، قتل ہو جاندا ہے، مر جاندا ہے، نسلاں اجڑ جاندیاں نے، میں رب اپنا محبوب تانوں دتا۔ ساری پنجابی زبان چ یہی معنی بندا نا کہ میں اپنا محبوب پیغمبر تانوں دتا۔ یارو جیڑا رب ساڈے تے ایڈا احسان کرے، اسی او دے نال دغا کریے، وفا نہ کریے، پھر اسی بھی کوئی بندے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، یہ وہ محبوب ہے جس کی صورت بھی اعلیٰ ہے، جس کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، جس کے اقوال بھی اعلیٰ ہیں، جس کے اعمال بھی اعلیٰ ہیں، جس کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، جس کا رکنا بھی اعلیٰ ہے، جس کا سونا بھی اعلیٰ ہے، جس کا جاگنا بھی اعلیٰ ہے، جس کی جنگ بھی اعلیٰ ہے، جس کا امن بھی اعلیٰ ہے، جس کی امانت بھی اعلیٰ ہے، جس کی خطابت بھی اعلیٰ ہے، جس کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، جس کی امامت بھی اعلیٰ ہے، جس کی تجارت بھی اعلیٰ ہے، جس کی سیاست بھی اعلیٰ ہے، جس کی امامت بھی اعلیٰ ہے، جس کا کردار بھی اعلیٰ ہے، جس کی گفتار بھی اعلیٰ ہے، جس کی رفتار بھی اعلیٰ ہے، جس کا ذوق بھی اعلیٰ ہے، جس کا شوق بھی اعلیٰ ہے، جس کی گفتگو بھی اعلیٰ ہے، جس کی جستجو بھی اعلیٰ ہے، جس کے ساتھی بھی اعلیٰ ہے، جس کا قرآن بھی اعلیٰ ہے، جس کا فرمان بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی ازواج بھی اعلیٰ ہیں، جس کے احباب بھی اعلیٰ ہیں، جس کی بنات بھی اعلیٰ ہے، میں نے وہ تمہیں محبوب دیا ہے، اس کی قدر کرو۔ کس چیلنج کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے؟ کس چیلنج کے ساتھ؟ اور کہا کیا ہے؟ کہا اگر اس سے جو میں آرڈر کر رہا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پہ عمل کرو گے تو میں سمجھوں گا تم نے میرے محبوب کی قدر، میری نعمت کی قدر، میرے گفٹ کی قدر کی ہے۔ اور اگر اُراں پراں کسے ایرے گیرے والے لگا پھریا تو میں آوارہ کھوتا ہی سمجھاں گا۔ ہمیں جانسا تو یہ دیا جاتا ہے نا، فلاں جگہ فلاں کام ہے، فلاں جگہ فلاں کام ہے، ان کی پشت یہ ہے، ان کا نسب یہ ہے، ان کا حسب یہ ہے، اوے آ کے ویکھو اے منہ تے نور پیا وسط ہے۔ یہی باتیں ہوتی ہیں بھائی، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، فقیر لوگ ہیں، صدا پہ توجہ ضرور دیتے ہیں، صدا پہ توجہ ضرور دیتے ہیں، صدا کو سنتے ضرور ہیں، مگر ماننے کے لیے، سمجھ کے پرکھنے کے لیے ایک ہمارے پاس کسوٹی ہے۔ میرا سوال ہے، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، ان کے اعمال بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ۔ میرا سوال یہ ہے، سب کچھ اعلیٰ ہے، مجھے یہ بتائیے کیا ان پہ جبرائیل آیا ہے؟ کیا ان پہ قرآن آیا ہے؟ کیا وہ حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے؟ کیا لواء الحمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا؟ کوئی ہے تو دکھاؤ، کوئی نہیں تو میرے راہبر کے میرا راہبر حوض کوثر پہ بیٹھا ہوگا، کوزے بھر بھر کے پلا رہا ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پہ قرآن اترا ہے، اس پہ جبرائیل اترا ہے، کسی کی زبان کی ضمانت کسی نے نہیں دی، اس کی زبان کی ضمانت خدا نے دی ہے۔ اینی گل ہے بھائی، مان لو، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، کردار مت دیکھ کسی کی گفتار۔ جب ہمیں اتنا اعلیٰ راہبر مل گیا، پلٹ کے تو تب دیکھیں۔ اے منڈیو، تمہوں سمجھان لی میں ایک گل سنان لگا۔ اے کئی چول منڈے ہوندے نا جہے مسیتے ہوندے نے تے بچارے نیک بھلے منس ہوندے نے، پھر بھی شیطان ورگلاندا ہے۔ میں تاں سمجھان لی میری کھوپڑی چ گل آ گئی ہے، ہر میں بھی باپ ہاں، دادا، نانا، چھوٹی جی گل ہے پر پلے بڑی بنیا جائے۔
ایک ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ 1 to 5 ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋ ਰਵੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰੋਜ਼ ਟੁਰਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਚਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ 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 ਨੇੜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰ 1 to 5 ਟੀ 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 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਕਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੋਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਨੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਆਈ? ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰੂ ਧਰੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਧਰੂ ਧਰੂ ਖੜੇ, ਨਾ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਰੇਂਜਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪਿਛਾ ਨਾ ਖੜੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ڈیوٹی ہے, اے تیری میری وفا ہے, بات میری مکمل ہے. شیر ربانی تشریف فرمان ہے. ایک گلدستہ دے کے میں اجازت چاہواں گا, ایک گلدستہ دے کے اجازت چاہواں گا. تیری میری وفا کس طرح ہوے گی, ڈیوٹی کس طرح پوری ہوے گی, فرض کیویں نبھے گا. وہ اے الفاظ پہلی جے بھول جائے, اول تے بھولن والی نہیں, پہلی جے بھول جائے تے اے یاد کر لیا جے جدوں شیطان اکھیڑن لگے, ٹھبی مارے, ترول مارے, تفا مارے, جھٹ پٹ سونگ لیا جے, ہر گل وچوں لب جائے گی. کی آکھیا ایک بڑے دل والے نے, بڑے دل والے نے نچوڑ کڈ کے رکھ دیتا ہے. اس نے کہا تھا کفر کے ظلمت خانوں میں نور خدا پھیلاتا جا, غیر اللہ کی گردن پر لا کی ٹیک چلاتا جا, تو تکبیر کے ناحوں سے سب کا لہو گرماتا جا, حاکم ہے صرف ایک اللہ, دنیا کو سمجھاتا جا. امن فقط اسلام میں ہے, گر کی بات بتاتا جا, موت سے ڈر کر جینا کیا, موت سے آنکھ لڑاتا جا, خار چھپے تو آہ نہ کر, آگے پیر بڑھاتا جا, مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ, ظالم سے ٹکراتا جا, جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.